محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ جان کر حیرت زدہ ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو دارالعلوم دیوبند، جو دنیا کا سب سے با اثر اسلامی اداروں میں سے ایک اور ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اسی مدرسے کے تعلق سے ہم جانیں گے کہ وہاں کی تعلیم و تربیت، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اور دارالعلوم دیوبند کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، جیسا کہ یہ معلوم ہوا کہ گیتا اور رامائن کے طلبہ کے ساتھ قرآن کی آیات کے ساتھ تعلیمی معلومات تیار کراتا ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند طلبہ کو ہندوستان کے مذاہب، ثقافت اور ورثہ کے بارے میں خصوصی معلومات دی جاتی ہیں۔ ہندو مت کے بارے میں تعلیم مدرسے کے نصاب کا ایک حصہ ہے، اور یہ ان طلبہ کے لیے لازمی ہے جو مولوی کی ڈگری بیچلر کے برابر ہے۔ اس کے بعد مزید نصاب میں داخلہ لیتے ہیں۔ مدرسہ میڈیا انچارج اشرف عثمانی نے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں 34 محکمہ جات ہیں اور یہاں 4000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 8 سال کی تعلیم کے بعد ایک طالب علم مولوی یعنی مولانا کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور پھر کامیاب طلبہ میں سے ادب، فتویٰ، تفسیر، قرآن کی تفسیر، حدیث، انگریزی، کمپیوٹر وغیرہ کی مہارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ جامع نقطہ نظر کو اسلام سمیت مختلف مذاہب، ثقافتوں اور ورثہ کے ان طلبہ کی تعلیم تیار کیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحمید نعمانی، جس نے دارالعلوم سے فاضل ڈگری بھی حاصل کی اور تمام 12 افشاند، 4 وید، گیتا، رامائن کی تعلیم حاصل کی۔ وہیں طلبہ کو ہندو مذہب اور فلسفہ سکھانے کے لیے نصاب تیار کر کے ذمہ داری دی گئی تھی۔ طلبہ کو ہندو مت اور اس کے فلسفے کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے وہ ہر ہفتے مدرسے میں آتا ہے اور مذکورہ مضامین میں 3 گھنٹے کی کلاسز چلاتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ تقریباً 24 سال قبل مدرسے کی شورا ایگزیکٹو کمیٹی نے مختلف مذاہب کے بارے میں طلبہ میں ایک جامع نظریہ پیدا کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ وہ اسلام سمیت دیگر مذاہب کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا کر سکے جو بڑی حد تک اس کی پیروی کرتا ہے، جس کی وضاحت کی گئی ہے اور عربی ثقافت کی نگاہ اور جانکاری کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔ اس کو سب نے سراہا اور مدرسہ میں ہندو مذہب اور عیسائیت اور یہودیت سمیت دیگر مذاہب کی تعلیم کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ وہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی ذاتی لائبریری میں 12 اپنشاد، 18 پوران، والمیکی رامائن، کامبن رامائن، انڈونیشی تھے۔ طلبہ کے لیے اردو میں کتاب مرتب کرنے سے پہلے ایڈیشن اور وید تھی اور ان کی گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میڈیا انچارج اشرف عثمانی نے بتایا کہ یہ کورس صرف ان طلبہ کے لیے تیار کیا گیا تھا جو مہارت حاصل کرتے تھے، کیونکہ وہ مذاہب کو سمجھنے کے لیے کافی پختہ تھے۔ تخصص کورسز 2 سے 3 سال کے ہوتے ہیں اور ہر سال ان کے لیے 250 سے 300 طلبہ کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 مئی 1866 کو اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ کتب اور 1500 سے زیادہ نسخوں کا مجموعہ تھا۔ ایک بڑی لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں رگ وید، یجروید و والمیکی رامائن سبھی کتابیں سبھی دھرم کے ہندو مذاہب کے بہت سی دوسری کتابوں کا ایک مجموعہ موجود ہے، جس کی کافی حد تک نمائش کی گئی ہے۔ وہیں دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ اپنے نصاب میں ہندو مت کے مطالعہ کرنے والے طلبہ اکثر ان کتابوں پر نظر ڈالنے کے لیے لائبریری جاتے ہیں جو اردو، ہندی اور سنسکرت میں ہے۔ ایسے کرنے کے بعد اس نے 4 وید، گیتا اور دیگر ہندو صحیفوں کا مطالعہ کیا۔ اب وہ سنسکرت کا اسکالر ہونے کی وجہ سے سراہا گیا ہے۔ فی الحال وہ گیتا اور قرآن کا فلسفہ پر اپنی تحقیق کر رہے ہیں۔
इसमी ने कहा कि मैं इन तमाम दीनी किताबों को पढ़ने के बाद जो भी कुछ सीखा वो ये है कि वो सब अमन और अहम आहंगी के बारे में बात करते हैं और एक ऐसे खुदा के बारे में बात करते हैं जिसको मुसलमान अल्लाह और हिंदुओं को परम बरहम कहते हैं। एक और मौलाना अब्दुल मलिक कासमी ने कहा कि क्लास में हमेशा दूसरा मज़ाहिब का एहतराम और हम आहंगी और भाईचारगी के इस्लात और अमन के साथ जिंदगी गुजारना सिखाया जाता है। यानी कुल मिलाकर सभी धर्म के लोग, सभी धर्म की किताबें हम लोगों को यही सिखाती है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।